جب حضرت ماعز اسلمی آپ کو حد شرع کے لیے اپنی جان پیش کرنا پڑی، شادی شدہ تھے، تو ایسی خطا سرزد ہوئی جس کی سزا سنگسار ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ گئے معافی مانگی، لیکن اندر کی بے چینی، اندر کی جو پریشانی تھی وہ کھینچ کے پھر لے آئی اور آ کے پھر عرض کی طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ پھر گئے، پھر معافی مانگی، لیکن بے چینی پھر کھینچ کے لے آئی اور پھر آ کے عرض کرتے طہرنی یا رسول اللہ، آقا مجھے پاک کر دیجئے۔ جب بار بار آتے تھے تو حضور نے پھر پوچھا بے مطہر کا تجھے کس چیز سے پاک کروں؟ قالا من الزنا، آقا شادی شدہ ہوں تو ایسی خطا سرزد ہو گئی ہے جس کی سزا سنگسار ہے، کہ اس کی سزا شریعت نے یہ مقرر کی کہ اس کو رجم کیا جائے، اتنے پتھر مارا جائے کہ وہ مر جائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو جائے اور یہ توبہ کرے، مالک اسے معاف کر دے، لیکن بار بار جب آتے تھے تو حضور نے پھر بات کو ٹالا اور کہا کہیں اس نے شراب تو نہیں پی، نشے میں تو نہیں کہہ رہا؟ ایک صحابی اٹھے، منہ سونگا، آقا اس کے منہ سے شراب کی بدبو تو نہیں آ رہی۔ حضور نے پھر بات کو ٹالا، اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے۔ وہ عرض کرتا کہ سی الحواس ہوں، آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا یہی معاملہ صاف کر دیا جائے۔ حدیث پاک کے اندر مومن کی یہ کیفیت بیان کی گئی، جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی احد پہاڑ گرے گا تو یہ کچلا جائے گا۔ اور جو منافق ہے اس کی یہ کیفیت بیان کی گئی کہ وہ یہ سمجھتا جس طرح ناک پہ مکھی بیٹھی تھی تو میں نے ہلکے سے اشارے سے مکھی کو اڑا دیا۔ اب صحابہ سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے؟ جب انہوں نے 4 بار اقرار کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو سنگسار کیا جائے۔ اب ماعز اسلمی کو سنگسار کیا گیا، جنازہ پڑھا گیا۔ اب 2 صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ ماعز کتنا بولا آدمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بار بار بھیجا بھی ہے لیکن اس نے خود اقرار کر لیا، اللہ نے پردہ ڈالا تھا لیکن یہ بار بار اقرار کر کے اب جو آگے انہوں نے سخت جملے بولے تو کہا کہ اب وہ مارا گیا۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لی، اس وقت حضور نے کچھ نہیں کہا، چلتے رہے۔ جب آگے گئے تو ایک گدھا مرا پڑا تھا، اور آپ جانتے ہیں جب مردار مر جائے تو کچھ دیر کے بعد وہ اس کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے، سوج جاتا ہے، اور اس کی ٹانگیں اکڑی ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 صحابہ سے کہا کہ ادھر آؤ، اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پکیزہ رزق کھانے کی تعلیم دیتے ہیں، چونکہ جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ اللہ بھی پاک ہے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی پاک ہے، جس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن بھی پاک ہے، جس دین کو ہم مانتے ہیں دین اسلام بھی پاک ہے، پاک کھانے کی تعلیم کرتا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اس مردار کو کون کھاتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی جو تم نے ماعز کی غیبت کی ہے وہ اس گوشت کے کھانے سے زیادہ سخت ہے۔ جو تم نے ابھی اپنے بھائی کی غیبت کی ہے، جو تم ماعز کے بارے تبصرہ کر رہے تھے، تو ماعز کی غیبت، ماعز کے بارے تبصرہ اس مردہ گدھے کے گوشت کھانے سے زیادہ سخت ہے۔ اب تصور کیجئے کہ غیبت کتنا بڑا جرم ہے جو آج ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے، اور زبان کی بے احتیاطی سے ہم ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں۔